ملک میں زیارت اور سیاحت کے لیے سفر کا نیا سنگ میل، زمین اور فضائی کے بعد اب لوگ سمندری راستے سے بھی سفر کر سکیں گے۔ حکومت نے بالآخر فیری سروس شروع کرنے کے لیے برطانوی بین الاقوامی آپریٹر سی کیپر کو پہلا لائسنس جاری کر دیا۔ فیری سروس کی منظوری وزارت بحری امور، وزارت دفاع، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ سمیت نیشنل شپنگ کارپوریشن اور بندرگاہ اور شپنگ حکام کے نمائندوں پر مشتمل اعلیٰ سطح لائسنسنگ کمیٹی اجلاس میں دی گئی۔ یہ فیری سروس پاکستان کو ایران، عراق اور خلیجی ممالک سے جوڑے گی۔ ابتدائی طور پر جدید فیری سروس کراچی اور گوادر بندرگاہوں سے شروع کی جائے گی، جس سے نہ صرف ایران اور عراق جانے والے زائرین بلکہ خلیجی ممالک جانے والے مزدوروں اور سیاحوں کو آرام دہ اور سستا سفر میسر آئے گا، بلکہ عمرہ زائرین اور عازمین حج بھی مستقبل میں فضائی سفر کے ساتھ متبادل سمندری راستہ استعمال کر سکیں گے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ حکام کے مطابق آنے والے مہینوں میں مزید لائسنس بھی جاری کیے جائیں گے اور دیگر شہروں کے لیے بھی یہ سروس متعارف کرائی جائے گی۔ یہ سروس کب شروع ہونی ہے اور اس کا ٹکٹ کتنے روپے کا ہوگا، فی الحال اس بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا، لیکن یہاں کراچی اور گوادر سے مختلف شہروں کے فاصلے کے لحاظ سے تخمینہ لگا رہے ہیں، جس سے ٹکٹوں کی ممکنہ قیمتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ فیری سروس زمینی راستے کے لحاظ سے کس طرح اور کتنی بہتر ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں ایرانی پورٹ بندر عباس تک کے سفر کی۔ کراچی سے بندر عباس کا فاصلہ تقریباً 12 سے 1500 کلومیٹر بنتا ہے۔ اکنامی کلاس کا فی ٹکٹ اندازاً 20 سے 30 ہزار روپے، جبکہ بزنس کلاس کا ٹکٹ 40 سے 60 ہزار روپے تک کا ہو سکتا ہے۔ گوادر سے چابہار کا فاصلہ 215 کلومیٹر تک کا ہے۔ فیری کا اکنامی ٹکٹ ممکنہ طور پر 5000 سے 8000 روپے کا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان سے سعودی عرب کا بحری سفر۔ کراچی یا گوادر سے جدہ کا تقریباً 3000 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے۔ فیری کا ممکنہ اکنامی کرایہ 40 سے 60 ہزار۔ عمان کی بات کریں تو گوادر سے مسقط تک کا فاصلہ 900 سے 1000 کلومیٹر ہے، جس کا اکنامی کرایہ 25 سے 35 اور بزنس کلاس 50,000 روپے تک کا ہوگا۔ یہاں یہ بات بتانا انتہائی اہم ہے کہ فیری میں مختلف سہولیات کی وجہ سے کرایہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے سفر کس سروس سے کرنا ہے۔ وہ سستی فیری ہو سکتی ہے اور لگژری بھی۔ کھانے، ایئر کنڈیشننگ، انٹرٹینمنٹ، بیڈز اور واش روم کی سہولیات کس طرز کی ہیں۔ ان سب سہولیات کی وجہ سے فی ٹکٹ کی قیمت میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں فیری کے مقابلے میں ہوائی سفر کے کرایوں پر۔ کراچی سے تہران کا فضائی کرایہ 40 سے 70 ہزار روپے کے درمیان ہے، جبکہ فیری کا ممکنہ کرایہ 20 سے 30 ہزار روپے کا ہو سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں جدہ کی تو بذریعہ جہاز فی ٹکٹ 75,000 سے 1,20,000 روپے تک کا پڑتا ہے، جبکہ فیری سے یہی سفر کریں گے تو فی ٹکٹ اندازاً 40 سے 60 ہزار روپے کا ہوگا۔ گوادر سے مسقط کے جہاز کا ٹکٹ 50,000 سے 80,000 روپے ہے۔ فیری سے یہی سفر ایک اندازے کے مطابق 25 سے 35,000 روپے میں کیا جا سکے گا۔ سمندری راستے سے سفر سستا تو ضرور ہے، لیکن اس میں منزل تک پہنچنے میں وقت زیادہ لگتا ہے۔ کراچی اور گوادر سے مختلف شہروں تک پہنچنے کے لیے فیری سے اندازاً کتنا وقت لگے گا یہ بھی جان لیتے ہیں۔ سمندری سفر کا دورانیہ مختلف حالات پر منحصر ہے۔ اس میں سب سے پہلا معاملہ فیری کی رفتار کا ہے۔ ایک عام فیری کی رفتار 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ فیری 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے چلتی ہے۔ سمندری حالات بھی فیری کے سفری دورانیے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر بات کی جائے کراچی سے ایرانی پورٹ بندر عباس کی تو 1200 کلومیٹر کا فاصلہ 24 سے 30 گھنٹے کے دوران طے کیا جا سکے گا۔ گوادر سے چابہار کا روٹ محض 100 کلومیٹر کا ہے، جو 3 سے 5 گھنٹے میں طے ہو سکے گا، اور یہ ممکنہ طور پر پاکستان سے فیری سروس کا پہلا فعال راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عراقی شہر بصرہ کی، چونکہ عراق پاکستانی سمندر سے براہ راست جڑا ہوا نہیں، اس لیے یہاں براستہ ایران جانا ہوگا۔ کراچی سے بصرہ ایرانی ساحل سے گزرتے ہوئے تقریباً 2500 سے 2800 کلومیٹر ہے، جس میں 48 سے 60 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اگر گوادر سے مسقط کے لیے سمندری راستہ اختیار کیا جائے تو اس کے لیے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ 18 سے 20 گھنٹے میں طے ہوگا۔ بات کریں متحدہ عرب امارات کی تو کراچی سے دبئی پہنچنے کے لیے فیری سے 1800 کلومیٹر کا فاصلہ 36 سے 48 گھنٹوں میں ممکن ہو سکے گا۔ کراچی سے سعودی شہر جدہ کا سمندری راستہ تقریباً 3100 کلومیٹر ہے، جس میں 60 سے 72 گھنٹے کا وقت لگے گا۔
कराची से दमाम 2400 किलोमीटर के लिए फेरी 48 से 60 घंटे का वक्त लेगी। दमाम का ये रूट ज़ायरीन और मजदूरों के लिए बेहतरीन मुतबादिल हो सकता है। हवाई सफर से 25 से 40% कम लागत पर उम्रा और हज मुमकिन हो सकेगा। इससे पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू, रोजगार और खित्ते से जुड़ने का मौके पैदा हो सकते हैं। फेरी का सफर सस्ता तो होगा ही, लेकिन सस्ते टिकट के साथ आप और भी बहुत सारे फवायद हासिल कर सकते हैं। जमीनी सफर कराची से कोयटा फिर तफ्तान से जाहिदान का तवील थका देने वाला है, जबकि सिक्योरिटी रिस्क भी मौजूद रहता है। हाल दिनों में ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन को सरहदी बंदिश की वजह से कई रोज इंतजार करना पड़ा। फेरी में बैठने, सोने, खाने और वॉशरूम की सहूलत के साथ इंतहाई आरामदाह और महफूज सफर मिलेगा। वजू और नमाज का इंतजाम, मेडिकल इमरजेंसी यूनिट, बच्चों के लिए तफरीह की जगह, इंटरनेट और पावर आउटलेट्स, शहरी ये सब सहूलतें फेरी में दौरान सफर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बसों में मुयस्सर नहीं होती। शहरी को फेरी से ज्यादा सामान साथ ले जाने की सहूलत होती है। मुसाफिर सामान के साथ अपनी गाड़ी भी साथ ले जा सकते हैं। सरहद पर होटलों, खाने पीने और अलग-अलग ट्रांसपोर्ट के अखराजात से बचा जा सकता है। ये सब कुछ मुसाफिर को सिर्फ एक टिकट में ही दस्तयाब हो सकता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।